السلام علیکم قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام۔ آج موسم بہت ہی پیارا ہے، تھوڑی سی جھلک یہ جی موسم دیکھیں کتنا پیارا ہے، اور یہ بادل دیکھیں، آئے ہائے لاہور میں مئی کے آخری ہفتے میں اس طرح کے بادل، اور ان بادلوں کی خوبصورتی میں یہ دیکھیں پرسنالٹیز، یہ ناصر نقوی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ، اور یہ جناب آپ کے جانے بجانے خالد صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم ملک صاحب، خیریت ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک۔ السلام۔ تو خالد صاحب ہمیں خدمت کا موقع دیتے رہتے ہیں، ہم ان کے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، ہم سر ادھر قریب آ جائیں تو ہم پہلے تھوڑا سا ہم نقوی صاحب سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بزی بھی ہیں اور ان کا اپنا ایک چینل بھی ہے جی INN، تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آپ سبسکرائب بھی کریں، جو قانونی انڈیپینڈنٹ ناصر لکھیں گے تو وہ آ جائے گا۔ یہ مشہور و معروف ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، صحافی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، تو ہم سر آپ کو قانونی ٹی وی پہ ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سر ایک جنرل سا سوال ہے کہ یہ جو افراتفری مچی ہوئی ہے، کوئی آئینی بحران آیا ہوا ہے اور سارا عمران خان کا دھرنا ہے، اس کے بارے میں مختصراً تھوڑا بتائیں آپ۔ دیکھیں عوان صاحب، آئینی بحران تو ہے، ہاں کوئی مانے یا نہ مانے جی، اور سیاسی بحران بھی اسے کہہ لیں آپ، ہاں اور عمران خان جو ہیں وہ اپنی اکثریت کھو کے ایوان سے باہر نکلے ہیں۔ ٹھیک، اب ظاہر ہے ان کا چیخنا چلانا بالکل جائز ہے، جائز اس لیے کہ ان کا اقتدار گیا ہے، ہاں جی، لیکن جو لوگ اقتدار میں آئے ہیں ان کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے، ان کا بھی امتحان ہے کہ آخر 1 سال 3 مہینے کیسے انہیں نے گزارنے ہیں، اور لوگوں کی توقعات ہے کہ اگر وہ برا تھا جی، تو آپ کتنے اچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جو بیانیہ عمران خان کا چل رہا ہے اس سے تو انتشار ہی انتشار لگ رہا ہے، ہاں وہ افسوسناک ہے۔ ٹھیک ایسا ہونا نہیں چاہیے ایک قومی لیڈر کا یہ کہنا ہے کہ انتشار کی بات کرنا، یا اس کے ساتھیوں کا یہ کہنا کہ ہم لانگ مارچ پہ جا رہے ہیں، ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے، ہم اسلام آباد سے نہیں اٹھیں گے جب تک الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، جمہوری حق ہے ان کا ایک پارٹی کی حیثیت سے، لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ یہ انقلاب یا یہ لانگ مارچ خونی بھی ہو سکتا ہے، اور شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ تھے اور ان کے بیانات ایسے آتے ہیں یا ان کے دوسرے ساتھیوں کے آتے ہیں، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ انتشار پھیلانے جا رہے ہیں، ان کو کوئی غصہ ہے۔ ٹائیگر جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے، اور زخمی ٹائیگر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اسلام آباد کے پہاڑوں سے جب چھوٹا سا بچہ بھی ایک نیچے اتر کے آیا تھا نا ٹائیگر کا، تو پورے علاقے میں مصیبت پڑ جاتی ہے۔ جی دیکھیں جی، جو ناصر نقوی صاحب نے، آپ یقین کریں ہر پاکستانی جو ہے اسی حوالے سے پریشان ہے کہ یار یہ اتنا آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، اور شیخ رشید کے خاص طور پہ بیان کہ جی گلی محلے میں بارودی سرنگیں بچ چکی ہیں، لوگ اپنے آپ کو آگ لگائیں گے، ہم جناب خونی انقلاب ہوگا۔ عمران خان کہتا ہے جی میں جہاد سیاست نہیں کر رہا، جہاد کر رہا ہوں۔ خالد صاحب یہ دیکھیں ناصر نقوی صاحب بہت شریف آدمی ہیں، تو آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ جی، آپ کے کمپلیمنٹس جو ہے ناصر نقوی صاحب کے لیے، ہاں جی، بڑا مزہ ہے کہ بڑے شریف آدمی ہیں، جی جی، لیکن میں بھی شکل سے جتنا شریف نظر آتا ہوں نا اس سے زیادہ شریف ہوں۔ اچھا جی، ایک کہ ہم خالد صاحب کا سر آپ کو سب کو پتہ ہے، ان کا چینل بھی آپ سبسکرائب کریں۔ آج ہم یوٹیوبر ادھر اکٹھے ہوئے ہیں سارے دوست خالد صاحب کی دعوت پہ۔ جی سر فرمائیں۔ تو جہاں تک یہ کہنا ہے کہ اس وقت سرنگیں بچھ چکی ہیں، ہاں یہ سرنگیں کس کے لیے بچھی ہیں پہلے یہ بتائیں نا۔ ان کے جو پلان ہے نا گورنمنٹ کے، گورنمنٹ نے بھی آخر چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ جی، اگر یہ خونی انقلاب لانا چاہتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں نا، جہاد تو کرتے ہیں دشمنوں کے خلاف، کافروں کے خلاف، ہاں جی، تو کیا جو جہاد کرنے والے ہیں کہ وہ امیر المومنین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ اسلام کارڈ کو مت استعمال کریں، یہ سیاست کریں، اور سیاست ہے، یہ کہتے ہیں سیاست نہیں جہاد ہے، تو بھائی جہاد تو کافروں کے خلاف ہوتا ہے۔ تو نواز شریف بھی کافر نہیں، شہباز شریف بھی کافر نہیں، ہم عام لوگ جو ہیں نواز شریف کے حامی یا دوسرے لوگ وہ بھی کافر نہیں، صرف دودھ کے دلہے امیر المومنین عمران خان۔ اچھا نقوی صاحب دیکھیں، عمران خان ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں کہ مذہبی کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے وہ مدینہ کی ریاست، جہاد
اور مجھے جی اللہ نے حکم دیا ہے، اور کل بھی وہ کہہ رہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں کہ قرآن میں ہے جی کہ اس سے موت اچھی ہے اگر آپ جدوجہد نہیں کرتے، اپنے پاس سے بھی کچھ وہ گھڑتا ہے نا۔ اچھا تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں صاحب جی؟ بات پتہ کیا ہے، ایک دست شناس نے مجھے کہا ہے ہاں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا آخر میں خودکشی کر لیں گے۔ اوہ حالات جس انداز کے لگ رہے ہیں، میرے دوست اچھا۔ ہیں وہ اجمل رحیم صاحب، ہاں انہیں ستاروں کی چال دیکھ کے کہا ہے کہ جس اچھا۔ انداز میں یہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے بعد خودکشی لگتی ہے، یا تو کنار کشی کر جائے، ملک سے بھاگ جائے، چلا جائے، یا خودکشی کر لے، اللہ رحم کرے۔ ہاں۔ لیکن زندگی انسان کی جو ہے سب کے لیے ہم دعا گو ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، ہاں اگر آپ ذرا سا دیکھیں تو کل کا بیان دیکھیں احمد اویس کا، احمد اویس جو ڈائریکٹر جنرل پنجاب تھے، ایڈوکیٹ جنرل تھے، بالکل، انہیں کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ شیخ رشید مشکوک آدمی ہے۔ ہاں کیا مطلب ہے؟ میں بھی اس پہ الزام لگاتا ہوں، نشان لگا کے بیٹھا ہوں کہ وہ ڈیوٹیفل ہے، وہ خاص ڈیوٹی پر ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی دے۔ بارودی سرنگوں کا کہنا ملک میں کس کے خلاف؟ یہ کوئی سرحد پہ بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں؟ گھر کے اندر اگر آپ بارودی سرنگیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بکل دے چور لبنے پہن گے سانوں تے بکل دے چور ہے نے، اور اگر بکل دے چوراں تے اسی اتفاق کر کے اگے ٹرنا ہے اور باقی ساری دنیا چور ڈاکو لٹیرا کہنا ہے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہونا۔ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں جو انہوں نے کہا ہے نا نقوی صاحب نے کہ جی عمران خان کو جوتشی نے کہا ہے کہ یہ کیسے مرے گا سر؟ سید اجمل رحیم صاحب کا یہ کہنا ہاں ہے کہ جس انداز میں یہ آگے بڑھ رہا ہے ہاں۔ اس پہ خودکشی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ جی تو میں نے اپنے کئی ویلاگز میں کہا ہے کہ عمران خان جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جی بھونتر گیا ہے، بھونتر گیا ہے، یا پہلے میں کہتا تھا کہ وہ ہاف مینٹل ہے، اب فل ہو گیا ہے۔ تو میری یہ پیشن گوئی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی غصے میں تقریر کرتے کرتے اس کی جو ہے نا وہ شہ رگ جو ہے نا وہ پھٹ جانی ہے، دماغی رگ جو وہ پھٹ جانی ہے اور اس نے مر جانا ہے۔ سر آپ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی یہ ان کو کلٹ کہا جا رہا ہے آج کل۔ تو آپ کو پتا ہے جو 4 کلٹ تھے ان میں سے ایک کو سزائے موت ہوئی تھی اور 3 نے خودکشیاں کی تھیں، اور یہ 5واں کلٹ ہوگا۔ اور یہ بھی غور جس طرح کرنے والی ناصر بات ہے نقوی کہ صاحب نے کہا یہ عمران خان خودکشی صاحب جو کرے گا۔ ہے، دیکھیں عمران خان صاحب کے پیچھے جو ان کے چاہنے والے ہیں، جی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہے کہ اگر وہ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو اپنے پیچھے والوں کو کیا دے کے جائیں گے، اپنے فالوور کو کیا دے کے جائیں گے، پاکستان کو کیا دے کے جائیں گے، پاکستانی قوم کو کیا دے کے جائیں گے۔ دیکھیے 4.25 سال آپ چلے، آپ نہیں چل سکے تو 1.25 سال کی بات ہے، آپ انتظار کریں، الیکشن میں جائیں اور لوگوں کو ثابت کریں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ کو تو بہترین موقع ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں پورا کرنے دیا گیا۔ میں یا میرے جیسا کوئی بھی جمہوری جو ہے وہ کہتا ہے منتخب حکومت ہو، سلیکٹڈ حکومت ہو، جب اس کو آپ نے تسلیم کیا ہے تو اس کو آئین اور قانون کے مطابق 5 سال ملنے چاہیے۔ لیکن اگر اسے نہیں ملے تو جائے بہترین الیکشن کا ایشو بنائے۔ لیکن افسوسناک یہ ہے کہ ان کا یو ٹرن جو ہے فارمولہ وہ بڑا عجیب و غریب ہے، وہ ہر موقع پہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ اب بتائیں ریاست مدینہ کی تو بات ہی نہیں کرتے، اس لانگ مارچ میں وہ ریاست مدینہ سر امریکی سازش کی بات بھی پیچھے چلی وہ بھی چلی گئی پیچھے، جان کو خطرہ ہے، اب جان کو خطرہ آ گیا، وہ لیٹر بھی چلا گیا۔ تو افسوسناک بات ہے، تو پوری قوم کو ہی سوچنا پڑے گا، ان کے فالوور کو سوچنا پڑے گا اور آخر وہ چاہتے کیا۔ نقوی صاحب ان کے شیخ رشید کے اور عمران خان کے 1.5 مہینے پہلے کے بیانات نکالے نا تو وہ یہی کہتے تھے کہ ساڑی حکومت تن کے 5 سال پورے کرے گی۔ 5 سال نہیں جی، کہنے اگلے 10 سال 28 تک خالد صاحب وہ لے کے جاتے تھے 2028۔ اور ابھی بھی ان کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں، کل مجھے ایک صاحب ملے تھے یوپی ہے، وہ کہنے لگے جی آپ لوگ ہماری بات نہیں سنتے، اگر بات سنیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ میں نے کہا بات سمجھا دیں، میں خاموشی سے سنتا ہوں، مجھ میں بڑا صبر ہے، کیونکہ جمہوریت کا پہلا اور اصول یہی ہے سیاست کا کہ رواداری اور برداشت۔ میں نے کہا بتائیں، کہنے لگے لانگ مارچ کامیاب ہو جائے، بس اس کو کامیاب کرا دیں، پھر دیکھیں 100 سال عمران خان جو ہے نہیں نکلتا۔ بھٹو تو ہر گھر سے نکلے گا، عمران خان کسی گھر سے نہیں نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں ہر گھر میں عمران خان موجود ہوگا۔ جہاں پرستار اتنے اچھے ہوں لوگوں کے، وہاں ان کی پرستاروں کی قدر کرنی چاہیے، ان کے لیے کوئی راستے ایسے بنانے چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ملک و قوم کے لیے، ملک و ملت کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے۔ خالد صاحب آپ بھی کوئی فائنل؟ جی جیسے بھٹو بننا چاہ رہے ہیں عمران خان، تو بھٹو تو ہر گھر سے نکلے گا، لیکن یہ کہاں سے پھانسی چڑھنا؟ جی اس کے لیے پھانسی چڑھنا پڑے گا۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ عمران خان کہاں سے نکلے گا، لوگ ایک دوسرے کو تانے دیں گے کہ تیرے کرو عمران خان نکل آئی۔
تو یہ مطلب اور سر جی کوئی آپ یہ یہ تو تو نہیں گالی کہہ رہے ہوتی ہے۔ کہ کوئی گٹر میں سے عمران خان نکل رہا ہے؟ گٹر میں سے اس کے بو ہی نکلے گی۔ یہ کل ہر ریحام جگہ- خان نے کہا ہے، ریحام خان نے کہ جب اس نے مریم نواز کے بارے میں سخت زبان استعمال کی ہے، بہت گندی تو اس نے کہا زبان، گٹر ابل تو گیا۔ ریحام خان نے کہا جی کہ جب گٹر سے ڈھکن اٹھتا ہے نا تو اس میں سے بدبو تو آتی اور ہے۔ وہ پورے پاکستان میں پھیل گئی ہے۔ جی پورے پاکستان۔ دیکھیں جی ہم تینوں ماشاءاللہ سینئر سٹیزن ہیں پاکستان کے، آپ بھی آ جائیں جی تھوڑا ہمارے یہ دو، آپ کیا کہتے ہیں جو ہم ویڈیو بنا رہے تھے تو ہمارے دوست آ گئے، نام بھی اپنا بتائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا کہ نام ٹھیک ہے؟ یاسین ہے، محمد یاسین نام ہے میرا۔ ہاں تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جسے بھی دیکھا ہے وہ ملک کے لیے سنسیئر نہیں ہے، زرداری ہو، نواز شریف ہاں، ہو ہاں۔ یا عمران خان ہو، ملک کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ چل دیکھیں جی کتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہے، اور ہم جو تینوں آپ کو سینئر ہم ملک و ملت کی بات کر رہے ہیں، ہم وہ بھی ملک وہی و کہہ رہے ہیں۔ ملت کی بات کر رہے ہیں، اور ہم پریشان ہیں کہ جو ماحول عمران خان نے بنا دیا ہے کہ ہم کبھی ہم آئینی طریقے سے دیکھتے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں کہ مارشاء اللہ نہ لگ جائے، اور جیسے نقوی صاحب نے کہا ہے جی کہ اس نے خونی انقلاب کی بات کی ہے، خالد صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب بارودی سرنگیں کی بات کی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے پاکستان کو ان مشکلات سے بچائے، اور اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ جناب ہمیں لائک کریں، شیئر کریں۔ سر جی میں یہ یاسین بات صاحب۔ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے سیاست کرے لیکن زبان اچھی استعمال چلے کرے، ٹھیک ہے، لینگویج یہ بھی عوامی مطالبہ ہے جی کہ وہ اپنی زبان کو لگام دے، لیکن ٹھیک ہے کیسے؟ ہاں جی چلیں جی، خدا حافظ۔ کیسے یہ خود سوچنا ہوگا۔ ہاں جی، تھینک یو جی، خدا حافظ، اللہ بائے بائے حافظ، کر دیں اللہ سر۔ حافظ، اللہ حافظ، تھینک یو۔